الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وآلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 15 رمضان المبارک سن 1444 ہجری، 7 اپریل سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے متعلق. اسی تفصیلات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ نماز کا ذکر ہے، اور نماز کے بعد فوراً نمبر پر جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے زکوٰۃ. آدمی زکوٰۃ نہ دے، مال کے ہوتے ہوئے، صاحب نصاب، صاحب ثروت، صاحب مال ہوتے ہوئے گنہگار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، عتاب کا مستحق ہوتا ہے، وعیدوں کا مستحق ہوتا ہے.
اگر کوئی آدمی مال ہونے کے باوجود مال کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہے تو یہ چیزیں، اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ضروریات دین میں سے ہے اور اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ خصوصاً مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک لاپرواہی سی زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی دینے کی باری آئی تو اندازے کے مطابق دیتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جو اپنے مال میں سے نکال کر غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں تک جو مال پہنچایا جاتا ہے 40واں حصہ، اس کو قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی آتے ہیں، پاک و صاف کرنے کے بھی آتے ہیں۔ جو مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں میں اضافہ فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے عتاب سے، وعیدوں سے، عذاب سے اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچ جاتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ اور نقصان، ہلاکت کا باعث، اور بعض کتب حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ موت کے بعد قبر سے بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ تو مصیبت ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ نکالے، مال اللہ کی امانت ہے۔ ان مالوں کے اوپر ہمیں اژدھا بن کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ مالوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نہیں دیا کہ مال کے مالک تم بن کر بیٹھ جاؤ، اور اس میں جو غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، بے کسوں کا، بے بسوں کا، محتاجوں کا حق تم پر عائد کیا گیا ہے وہ نہ نکالو۔ یہ غلط بات ہے۔ جن کا حق ہمارے اوپر یعنی مالداروں کے اوپر عائد کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی میں فوراً کوشش کرے اور ادا کرنے کا انتظام کرے، فوراً ادا کرے۔ قرآن مجید کے بے شمار آیات سے اور احادیث مبارکہ کے بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ دو تین مثالیں دیتا ہوں، قرآنی مثالیں، دلیل کے طور پر آیتوں کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پہلی آیت جو سورۃ توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ
جو لوگ ایمان والے خصوصاً مرد یا عورتیں ذہبہ والفضہ، ذہبہ کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اللہ کے راستے میں دینے سے روکتے ہیں، مال نہیں نکالتے، سونا ہے تو اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، چاندی ہے تو اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فبشرہم بعذاب علیم، عذاب علیم کی بشارت سنا دیجیے۔ عذاب علیم کیا ہے؟ دکھ دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب، اتنا خطرناک عذاب کہ ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ یہ عذاب کیسا ہوگا۔ انہی آیتوں میں، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس آیت میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلوں کو داغا جائے گا، یہ سائڈ لیفٹ اور رائٹ، سیدھا اور بایاں، اور ان کے پشتوں پر داغا جائے گا۔ ایک کا کم مصیبت ہے، کا کم عذاب ہے کہ سونے اور چاندی کو آگ میں تپا کر، اسے پگھلا کر، پیشانیوں پر زکوٰۃ نہ دینے والے مردوں اور نہ دینے والی عورتوں کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوں پر اور ان کے پشتوں پر یعنی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ معمولی سی ایک موم بتی اگر سلگا کر ہمارے اوپر ڈال لیں، ہاتھ پر یا جسم کی کسی جگہ پر، تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک انگار کی کاڑی جلا کر اتفاق سے وہ جلتے 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 قریب آ جائے، ہم پکڑے ہوئے ہیں، تو اس کی بھانپ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس کا جو چٹکا لگتا ہے جس سے آدمی تل میلے جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ سونے اور چاندی کو جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو جہنم کی آگ، اور جہنم کی آگ بولے تو یہ دنیا کی آگ جیسی نہیں، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ یہ آگ ہے جو دنیا میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ یہ جو دنیا میں آگ ہے، وہ جب اس کے اندر اتنی کشش اور اتنا پاور ہے جلانے کی، تو جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہو۔ کبھی ہم نے اندازہ لگایا، غور و فکر کیا، کیا کبھی ہم نے خوف خدا اور خشیت الہی کو جانا اور پہچانا؟ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے نام پر جو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟
سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اے ایمان والو، بندو بندیو، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ کون ہے جو میرے نام پر مجھے قرض حسنہ دے؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ اب کوئی آدمی کسی کو ضرورت پڑے تو دوست کو پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ قرض حسنہ دے بھائی۔ قرض حسنہ بولے تو لینے کے بعد واپس لوٹانا۔ لینے کے بعد واپس لوٹانا، اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ حسنہ، قرض حسنہ دے، واپس لینے والا مال۔ پاک پروردگار عالم ہمیں مال دے، دولت والا بنائے، پھر اللہ پوچھے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے، وہ بھی ایسا قرض جو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، اتنے بڑے خزانوں کے مالک۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کے کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایسے خزانے کے مالک، خزانے نہیں خزانوں کے مالک، بندوں کو دے کر احسان کیا ہے، پھر اس میں سے اللہ پاک کچھ اپنے نام پر لے لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر، ایمان والے مرد اور عورتوں پر اللہ نے کتنا احسان کیا، مال دیا۔ پھر اللہ پوچھ رہے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ ایسے مالدار کو جو کبھی فقیر نہیں ہوتا، ایسے غنی کو جو کبھی کنگال نہیں ہوتا، ایسے سخی کو جو کبھی پریشان نہیں ہوتا، ایسے داتا کو، ایسے بادشاہ کو جس کے خزانے قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کون ہے ایمان والے بندے، کون ہے ایمان والی بندیاں جو مجھے قرض حسنہ دے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ دینے کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا جو دنیا والا لینے کے بعد ٹال مٹول کرتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میرے بندے جب میرے نام پر دیتے ہیں، بلکہ میرے بندیاں میرے نام پر دیتے ہیں تو میں ان کو دنیا میں بھی لوٹاؤں گا اور آخرت میں بھی لوٹاؤں گا۔ ان کی مصیبت کے وقت، ان کی تکلیف کے وقت میں ساتھ دوں گا، رحمتوں سے نوازوں گا، برکتوں سے نوازوں گا، میں ان کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازوں گا، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے میں بچاؤں گا۔ ایسا میں مالک ہوں، ایسا میں رب العالمین ہوں، ایسا میں شہنشاہ ہوں، ایسا میں داتا ہوں، ایسا میں سخی ہوں، ایسا میں فیاض ہوں، ایسا میں بادشاہ ہوں۔ کون ہے جو مجھے دے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ کتنی بڑی بات مالک کل ملک نے بندوں سے، بندیوں سے کہا کہ مجھے قرض دو۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نکال کر اللہ کے نام پر نہیں دیتے تو ان کے لیے عذاب، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان بندے اور بندیوں کو کہہ دیجئے کہ عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو دکھ دینے والا، درد دینے والا، بڑا خطرناک عذاب۔ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پیشانیوں کو سونا چاندی پگھلا کر داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹوں کو داغا جائے گا، کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟
یہ کیوں کا جواب بھی اللہ نے دیا. جب کوئی اللہ کا بندہ محتاج، واقعی محتاج، ضرورت مند، واقعی ضرورت مند، جب تمہارے پاس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے تمہارے پیشانیوں پر بل آتا ہے. بل آتا نہیں آتا؟ چہرہ بگڑاتے نہیں بگڑاتے؟ چہرے کے اوپر گھاٹیاں آتی، چہرہ بگڑتا. اس لیے فرمایا تم مالدار ہو، ہم نے تمہیں مال دیا، صاحب ثروت بنایا، صاحب مال بنایا. ہمارے محتاج بندے بندیاں جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کر دینا چاہیے تھا. تم نہیں دیے، تمہارے پیشانی پر سب سے پہلے بل پڑ گیا، جھریاں پڑ گئے، چہرے کا انداز بگڑ گیا. لو اب اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر پگھلا کر سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، تاکہ تم نے ہمارے بندے بندیوں کو دیکھ کر کے چہرہ بنایا تھا. اور دوسری چیز کا جو ذکر کیا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، ادھر بازوؤں کو دائیں اور بائیں. ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے جب کوئی سائل آتا ہے، فقیر آتا ہے، مستحق آتا ہے، واقعی مستحق، میں نے اس کی وضاحت تقریباً کل عصر کے بعد میں کیا ہوں. میں واقعی مستحق کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، سائل کون ہے؟ یہ پیشے وار سائل نہیں، پیشے وار فقیر، پیشہ ہی ان کا فقیری. وقت پر ان کو کھانا مل رہا ہے، وقت پر کپڑا مل رہا ہے، رہنے کے لیے چھوٹا موٹا گھر جھوپڑ پٹی ہے، رہ سکتے ہیں، آرام سے کھا سکتے ہیں، آرام سے کپڑے پہن سکتے ہیں، انتظامات ضروریات پورے ہو رہے ہیں. پھر بھی ان کا کام کیا؟ بھیک مانگنے کا. پھر بھی ان کا کیا؟ بھیک مانگو، گلی گلی جاؤ. یہ پیشہ وار فقیر ہیں. ایسے پیشہ وار فقیروں کو صدقہ خیرات دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. میری بات لکھ کر لے جائیں. جو فقیر پیشہ وار نہیں، ان کا کام ہمیشہ مانگنا نہیں، مجبوری کی بنیاد پر، تقاضے کی بنیاد پر، حالات کے آنے پر، پریشان ہو کر اس کی بنیاد پر کوئی آپ سے مانگ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس آئے ہیں، یا آپ تک کسی نے رسائی فرمائی کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے، ایسے لوگوں کو تحقیق کر کر کے ان کو دینا چاہیے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. جو پیشہ وار فقیر ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں. میں نے کل وضاحت کی تھی عصر کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بعض ایسے پیشہ وار فقیر ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، یہ دولت کا انہوں نے اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ اپنی دولت کو یہاں فقیرانہ انداز سے بٹورتے ہیں، بھیک مانگ کر، اور دولت کو جمع کر کر انہوں نے سود میں پیسے دیے ہیں. میں جانتا ہوں ان کے پاس 3-3 4-4 اختیار کے بلڈنگیں ہیں. یقین مانیں آپ، ایسے پیشہ وار فقیروں کو دینا جائز نہیں. تو پیشانی کی بات ہو گئی، داغا جائے گا. اب یہ پہلوں کو داغا جائے گا. کیوں؟ جب واقعی ضرورت مند، صحیح ضرورت مند جب تمہارے پاس آتے ہیں تو ایک تو پیشانی پر بل لاتے ہیں، دوسرا ان سے بچنے کے لیے یا تو رائٹ پھرتے ہیں یا تو لیفٹ پھرتے ہیں، یا تو یہ پہلو پلٹاتے ہیں یا تو یہ پہلو پلٹاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی. یہاں داغا جائے گا. پہلو مڑ کر جاتا ہے تو یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر عورت کے پاس پیسے ہیں، کوئی واقعی فقیر سائل آتا ہے یا آتی ہے، واقعی پیشہ وار نہیں، ایسوں کو دیکھ کر عورت بھی پیشانی پر جھریاں
ڈالتی ہے اور پہلو بدلتی ہے، یا تو دائیں مڑتی ہے یا تو بائیں مڑتی ہے، ان عورتوں کو بھی یہی عذاب دیا جائے گا جو مردوں کو دیا جائے گا۔ اور آخر میں پشت کا، پیٹھ کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ تم پہلی بات تو پیشانی پر جھریاں لاتے ہو، دوسرا یا تو لیفٹ یا تو رائٹ مڑنے کی کوشش کر کر مڑتے ہو، اور آخر میں پیٹھ پھیر کر کے نکل جاتے ہو۔ اس لیے تمہیں تمہارے پیٹوں پر جو ہے ان سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر، تپا کر داغا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ چپکے یوں رکھ کو اٹھانے کا نہیں ہو، تھرمامیٹر نہیں، سمجھ میں بات؟ اور جو ڈاکٹر ڈگری رکھ کر یہ نہیں، اسے ایسا تھوپ دیا جائے گا جسے وہ سمجھے گا سب سے بڑا عذاب یہی ہے، مجھے اس عذاب سے نکال دے، جہنم کے اور عذاب میں ڈال دے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ تو بھائیوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ کیوں تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہو؟ سورہ حمزہ میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو طعنہ دیتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اپنے مالوں کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، اور روز گنتے رہتے ہیں، آج اتنا بڑھ گیا، آج اتنا بڑھ گیا، آج اتنا بڑھ گیا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کلا، ہرگز نہیں۔ وہ تم سمجھتے ہو کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یہ مال مجھے زندگی کے اندر فائدہ پہنچائے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ حطمہ کیا چیز ہے معلوم؟ جہنم کی ایک وادی کا نام حطمہ ہے، نار اللہ۔ یہ ایسی آگ ہے اس وادی میں جسے اللہ نے سلگائی ہے، جسے اللہ نے سلگائی ہے۔ یہ وہ آگ نہیں دنیا کی جو پانی سے بجھ جائے، یہ وہ آگ نہیں دنیا کی جو مٹی سے بجھ جائے، یہ وہ آگ نہیں دنیا کی جو فائر بریگیڈ سے بجھ جائے۔ یہ وہ آگ ہے جب تک اللہ رب العالمین نہیں بجھاتے، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نازل نہیں ہوتا، آگ ایک انچ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، یہ ایسی خطرناک آگ میں ڈالا جائے گا جو مالوں کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور گنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مجھے ساتھ دے گا، یہ دنیا میں مجھے کام آئے گا۔ ضرور ساتھ دے گا، ضرور مال کام آئے گا۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل کریں، مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، سونے کی زکوٰۃ نکالیں، چاندی کی زکوٰۃ نکالیں، مال تجارت کی زکوٰۃ نکالیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہو، اس کے بعد میں جو مال ہے یہ پاک مال ہے، یہ طیب مال ہے، یہ حلال مال ہے، یہ مال یقیناً تمہیں ساتھ دیتا ہے، یہ مال تمہیں یقیناً ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ مال کے اندر یقیناً برکتیں پیدا ہوتی ہے، یہ مال کے اندر یقیناً رحمتیں پیدا ہوتی ہے۔ جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان مالوں پر، ان دولت پر اسدے بن کر کے بیٹھتے ہو، یہ مال وبال جان بن جاتا ہے۔ ایسوں کے لیے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حطمہ تیار کر کے رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج کو گیا، آقا معراج کو گئے نہیں گئے، رجب المرجب کی 27 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سننا ان باتوں کو،
صرف سال بھر یہ موقع ملتا نہیں زکوٰۃ کے بارے میں بولنے کا، رمضان ہی میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ 2 جمعہ یا 3 جمعہ بولوں، اس لیے کہ عام طور پر مسلمان مرد اور عورتیں رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اجر و ثواب زیادہ ملے اور پائے، بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا عنوان میں رمضان ہی میں لیتا ہوں، اور 11 مہینے میں زکوٰۃ کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہوں۔ وہ الگ چیز ہے، کوئی مسئلہ پوچھے زکوٰۃ کا بتا دیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن باضابطہ عنوان لے کر، ایک موضوع لے کر کے ایک جمعہ میں گفتگو کرنے کا ماحول اور مزاج میرا ہی نہیں بلکہ اکثر علماء اور خطبہ کا یہی ہے کہ وہ رمضان ہی میں بولتے ہیں، کوئی 3 جمعہ بولتے ہیں، کوئی 2 جمعہ بولتے ہیں، اور کوئی پورے 4 جمعہ کے 4 جمعہ اہم اور ضروری مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور سے توجہ سے سننا اس بات کو، پھر یہ موضوع، یہ باتیں آپ تک نہیں آئیں گی۔ ہاں آپ کو سننا پڑے گا، یوٹیوب کے ذریعے، بیانات کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن ایک دم روبہ ہو کر آمنے سامنے بیٹھ کر سننے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو نورانیت و روحانیت ہوتی ہے، وہ دیگر چیزوں میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں جمعہ میں اذان کے بعد آپ کو بیٹھو بھائی، تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات سنو، اچھی بات مکمل طریقے سے سنو، ذہن میں بٹھاؤ، مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، ایک قوم کو دیکھا، آقا نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا، پورے برہانہ سمجھتے ہیں، ننگے، اور سامنے کے شرمگاہ اور پیچھے کے شرمگاہ میں یہ چھوٹے چھوٹے کچھ کپڑے کے چیتڑے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، بس سامنے کے حصے میں تھوڑا کپڑا اور ٹیچر کے حساب کا، پیچھے کے حصے میں تھوڑا، پورا برہانہ جانوروں کی طرح چل رہے ہیں۔ اور زقوم، جہنم کا کڑوا ایک پھل ہے، اس کا نام زقوم ہے۔ جہنم میں ایک پھل ہے جس کا نام زقوم، وہ کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل فرشتے تھے نا آقا کے ساتھ معراج کو جب لے کر گئے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو ہیں تو انسان، ان کے آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ پر چیتڑے لگے ہوئے ہیں، پٹے پرانے کچھ کپڑا لگا ہوا ہے رتی رتی، یہ لوگ ہیں کون جو جانور کی طرح چر رہے ہیں، یہ پھل کھا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مال سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، ثروت سے نوازا تھا، سونا عطا فرمایا، چاندی عطا فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا، اس کے باوجود مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، غریبوں کا حق ان کے اوپر موجود تھا، یتیموں کا حق ان کے اوپر موجود تھا، ضرورت مندوں کا حق ان کے اوپر موجود تھا، ان کا خیال نہیں فرماتے تھے، یہ مالوں پر عزدے بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مالوں کی کبھی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قسم کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ یہ جہنم کے کڑوے دار پھل جسے زقوم کہتے ہیں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں، کم عذاب ہے یہ کڑوا پھل دور کی بات، کنکڑی معلوم، کنکڑی جی معلوم کہ نہیں معلوم، 2-3 انچ منڈیا ہم نہیں معلوم، نہیں معلوم، کب تو کڑوی آ گئی تو کیسا منہ بنتا ہمارا، بنتا کہ نہیں، اتنا خطرناک بناتے ہیں اللہ، اچھے نعمتیں کھاتے ہیں اللہ، اتنے اچھے نعمتیں کبھی کھاتے ہوئے الحمدللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، کھاتے رہتی مقبول کھاؤ، اللہ نے جب کھلا رہی کھاؤ،
حلال طریقے سے کھانا بھی عبادت ہے، کھاؤ، لیکن کب تو بھی رکھتی کڑوا مل گا تو ایسا منہ بناتی، ہاں کتنی کڑوی ہے نا کنکڑی ہے، دیکھو کٹنا نہیں، ایسا برستا انہیں بیوی پر گویا کہ بیوی اب بھی بنا لو کو فیکٹری سے نکال لے کیا کہ زہر ملا کو لا کو دی بول کر ایسا برستا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تھوڑی کنکڑی کھانے کی چیز، حلال چیز، غذا انسان کی کڑوی مل جائے تو آج کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 1 گھنٹہ ٹائم، آدھا گھنٹہ ٹائم اس سے زائد وہ جو کڑوا کی جو رہتی ہے نا کسالہ پر نہیں جاتا۔ مجھے بھی ہوا اس کا تجربہ، شکر لے کو کھا گئی ہوں، گڑ اٹھا کو کھا گئی ہوں، کڑوا کی جاتی نہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ کھانے کی چیز میں کڑوا پن آ جائے تو اتنا کڑوا پن آ جاتا ہے، تو جہنم کا جو پھل ہے کڑوا جسے زقوم کہتی ہیں، قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا گیا، اگر وہ کھا رہی ہیں، اللہ نے وہ کھلا رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر، اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک عذاب ہوگا، اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کے مرد عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر روئے، یا اللہ میری امت دنیا میں آئے تب بھی آقا امت کی فکر، معراج پر تشریف لے گئے امت کو دیکھ کر فکر، دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت ہے امت کی فکر۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، کتنا پاس و لحاظ کیا ہے ہم نے۔ میرے بھائیوں وقت کی کمی ہے، مسائل زیادہ ہیں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، ان کے زمانے میں حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے چاچا کے بیٹے، چاچا کا نام عباس، ان کے بیٹے عبداللہ، حضرت عبداللہ۔ طائف کے اندر ہم نے ان کی مسجد میں بھی جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملا، شہر طائف میں، اور ان کا جو مقبرہ ہے، مزار شریف ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں بھی جا کر کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ثواب پہنچانے کا، دیکھنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو سعادتوں سے سب کو مالا مال فرمائے، آمین بولو۔ جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ، جانا نہیں جانا، جانا نہیں، آمین بولو، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب یہ باتیں سب تم نہ فائدہ، ٹھیک ہے، تو تمہیں پہلے آگ بڑھ گئی نہیں، تم نہ فائدہ۔ اب جو آخر میں آتی دیکھو، ان کو باہر جا کر پوچھو کہ کیا مولانا کیا بیان کرے آج، بہت اچھا بیان کرے، ارے کیا بیان کر، بہت اچھا بیان کر، ارے کیا بولے، بولو بھی نہیں، بہت اچھا۔ یہ تاج ملیں گا آپ کو جواب، یہاں کیا موضوع پر بات ہوئی اور کیا کیا وعیدیں سنائی گئی، کیا کیا خوشخبری سنائی گئی، یہ نہیں بولیں گے۔ ہاں جو پہلے آئے ہیں ان کو پوچھیں، یہ 1 گھنٹے کی تقریر نہ صحیح، کم سے کم ایک چھوٹا واقعہ تو سناتی۔ حضرت یہ سنے بھی آج جمعہ میں، کتنا بڑا فائدہ، یہ ذہن میں بیٹھ جاتا، کتنے لوگوں کو سناتی، جمعہ میں ایسا بولے بھی زکوٰۃ نہیں دینے سے یہ عذاب، شوق پیدا ہوتا، یہ ڈر پیدا ہوتا، اللہ کا دینے والے ہوتے، ہمارا کام پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، عمل کرنا نہیں کرنا سامنے والوں کی ذمہ داری نہیں، ہمیں ٹھیکہ لے کو بیٹھے نہیں، ڈنڈا لے کو دینا، ایسا نہیں، اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری، عمل کرنا نہیں کرنا سننے والوں کی ذمہ داری۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم پوری طریقے سے تیاری کریں۔ اب یہاں کچھ لوگ تجہیز و تکفین میں لگے رہتے ہیں، غسل کفن میں، کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں قبر کی تیاری کروانے کے لیے، کھدانے کے لیے جگہ کہاں پر ہونا چاہیے، ہمارے خاندان قبیلے والے کہاں کدھر ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھا۔ کچھ لوگ قبرستان گئے قبر کھدوانے کے لیے، تو وہاں قبر کھودنے والے بھی تھے اور خود بھی کھودتے تھے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں وہ
کوئی کھودنے والے نہیں تھے، گھراں والے مل کو کھود دیتے تھے، خاندان والے رشتے دار مل کر وہی 2 4 5 6 8 10 مل کر وہاں قبر تینوں خود تیار کرتے، کھودنے والے اب ہیں، اس زمانے میں انہیں خود کھودتے تھے۔ بہرحال قبرستان کو گئے، جگہ قبر کھودی گئی، وقت کی کمی ہے، جلدی جلدی عرض کروں گا۔ قبر کھودی گئی، وہ قبر میں سے سانپا نکل گیا، ارے میں ڈر گئے، سانپا دیکھے ہر ایک کو ڈر ہوتا نا، کتا بھی بڑا پہلوان بندے، سانپ کو دیکھا تو کتنا پانی ہو جاتا اس کا نام سانپ، جلدی مجھ ڈالے خبر، اب سانپا نکل آئے نا اترے گی یہاں بول کر۔ اب دوسری جگہ پر کھودا گیا، آدھی قبر کھودنے کے بعد پھر وہاں سے سانپ نکل آئے، پھر مجھ دیا گیا، پریشان کیا بھئی وہ قبر میں بھی سانپ نکل آئی، اس میں بھی سانپا نکل گیا۔ اب وہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ ادھر بازو جا کر وہاں کھودے، وہاں بھی سانپ نکل آئے، اور بھی پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا، یہ قبر کیا کہ کھودے نکل کا بھی ہوتی رہا، کہاں سے کیا گا، ہو سکتا دوسری میں تو نہیں نکلنا تھا، تیسری میں نہیں نکلنا تھا، پہلے میں بھی نکلے سانپ، دوسرے میں بھی نکل آئے، تیسرے میں بھی نکل آئے، ڈر گئے، پورا مٹی سے موچ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو سمجھ بٹھاؤ ذرا، یہ چھوٹے بچوں کو جو لا کر رہے ہیں مہربانی کر کر بہت ہی ادب سے کہتا ہوں، وہ گھر کو بھیجو، چھوٹے بچوں کو اپنے لانا، ان کو لانے کی عمر ہے، یہ ہمارے یہ جو ہے مستقبل کے روشن چراغ ہیں انہوں سب، لیکن بالکل جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں معلوم مسجد کیا، اب انہوں کیا کرتے ان کا کام چیخا مارنا شرارتی کرنا یہ ہوتا ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی ممانعت ہے، منع ہے، ہاں جو بچے سمجھتے ہیں 5 6 7 سال کے بچے مسجد میں لوگ نہیں لگو، ایسے اگر سمجھدار بچے ہیں تو ان کو بٹھاؤ، بالکل چھوٹے بچے، خطبے کو بیٹھنے سے پہلے 2 بچوں کو بھیج کر آیا، چیخا مار لگتے ہیں، تو ان بچوں کو یا تو بڑے خاموش بٹھا دو، نہیں تو گھر میں چھوڑ کر آؤ، احتیاط کرو، اس کے بعد لانا ہے بچوں کو اپنے، لیکن وقت پر لانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بچوں کو پکڑ لگا جانا بول کرنے، اصول ہے بھائی، کب لانا، کدھر لانا، مسجد کو لانے کی کب عادت بنانا، یہ پہلے معلوم کرو، ہمیں جوش میں بہت جلدی آ جاتی ہے، جوش میں نہیں آنا، ہوش کے ساتھ علم کے ساتھ میں ہمیں کام کرنا۔ تو بہرحال تو یہ قبروں کو موج دیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، امام التفسیر تھے، وہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گئے پورے گھبرے پسینہ پسینہ تھے، کیا بھائی کیوں پریشان ہو، کیا پسینہ پسینہ، بولے حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ہاں وہ تو معلوم، قبرستان گئے قبر کھودنے کے واسطے، ایک قبر کھودے تو سانپ نکل آئے، دوسری قبر کھودے تو وہ اس میں بھی سانپ نکل آئے، تیسری قبر کھودے تو اس میں بھی سانپ نکل آئے، اب کرنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پورے قبرستان میں جہاں بھی قبر کھودو سانپ ہی نکل آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمایا تھا، لیکن یہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کی عبرت کے واسطے، ان کے سبق کے واسطے اللہ نے یہ بتایا، دیکھو بعض مرتبہ موت سے پہلے، بعض مرتبہ اس کی موت کے بعد، بعض مرتبہ قبر میں پہنچانے کے بعد اس قسم کے عذابات ہوتے ہیں، بچ کر کے زندگی گزارو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پورے قبرستان میں آپ جتنی چاہے جگہ پر قبر کھود لو، سانپ دکھ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب مالوں کی زکوٰۃ فوراً توبہ، پہلے نمبر پر توبہ استغفار کیا جائے، ان کے طرف سے اللہ سے معافی تلافی کیا جائے، اور جو مال ہے اس میں سے نکالا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین کتاب ہے، اس میں لکھا ایک واقعہ، ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ نیک تھا، نمازی تھا، کوئی گنہگار تو تھا نہیں۔ انتقال کے بعد قبر کے اندر قبر کھودا گیا، دفنا کر واپس آ گئے،
اب گھر آنے کے بعد میں بھائی نے دیکھا اس کے پاس جو تھیلی تھی اشرفیوں کی وہ قبر میں گر گئی. کیا کرنا وہ اشرفیوں کو لے کے معمولی بات. پھر گئے، یہ بھائی گیا قبر کے پاس، جا کر کے قبر کو کھودا اور جو اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ تو مل گئی. دیکھا تو قبر کے اندر سے کچھ گرمی محسوس ہوئی اور تھوڑی مٹی ہٹا کر کے دیکھا، دیکھے میرا بھائی کس حال میں ہے، آگ میں چل رہا ہے. جب مورچھے ہوئے پتھروں کو تھوڑا ہٹانے کی اور کوشش کیا تو ہاتھ جل گیا. یہ جلنا کوئی معمولی جلنا نہیں، دنیا کی آگ جسے لگ جائے وہ درست ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ، وہ جسم درست ہو سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کسی کے ہاتھ کو لگ جائے، ظاہر ہو جائے عذاب، پوری زندگی کوئی علاج کرنے والا معالج نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں اس کا علاج کر سکتا سوائے اللہ کے. مٹی موچ دیا، چیختے چلاتے ہوئے روتے ہوئے آیا. اس زمانے میں دستور تھا جس کے گھر میں انتقال ہو جاتے تعزیت کے لیے رشتہ دار دوست احباب گھر جاتے. تعزیت کہتے ہی تسلی دینا، صبر دینا، دلاسا دلانا، اور صبر کا جو ہے ثواب بتانا اور اسے اطمینان دلاسا دلانا. یہ دور میں تھا، آج تو نہیں ایسا. ختم، سب ختم، ستیاناش ہو جا رہا پورا. اس زمانے میں موتاؤں کے گھرانوں کو رشتہ دار پڑوس والے دال کھانا پہنچاتے تھے. یہاں بڑے جتنے بیٹھے ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے، گھر میں میت کے کھانا پکانے 3 دن تک نہیں دیتے تھے. کیوں؟ یہ سوگ میں ہیں، غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں. رشتہ دار پڑوس والے کھانا پہنچاتے، دال کھانا، پپڑ وغیرہ، سب بیڑا غرق کر دیا. آج یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے. آج موتا کا گھر یا شادی پتہ نہیں چلتا. بہرحال تعزیت کرنے لوگ گئے، اس بندے کے پاس زاروں قطار رو رو کر حالت خراب ہو چکی. پوچھنے والوں نے پوچھا، دیکھو جان بوجھ کو اوپر سے آگے پکار رہا ہے، بچہ ہے، اسے پکڑ لے ذرا میرے پاس آؤ، ایسے شام تک میں رکھ لے تو میرے پاس. اسے پانی بھی دیتا نہیں، کھانا بھی دیتا نہیں. بچے تو اس نے کہا، ارے حال کیا پوچھ رہے ہو؟ میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے. تیرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ کیسے تجھے پتہ چل گیا بھائی؟ کیا تجھے اللہ نے الہام کر دیا، کشف ہو گیا؟ کیا تجھے غیب کے پردے ہٹا کر اللہ نے بتا کیا ہو گیا؟ تو پورا قصہ سنایا گیا. میرے پیسوں کی تھیلی گر گئی تھی، دینار درہم کی، میں لینے کے واسطے گیا، خبر کھودا تو یہ مسئلہ پیش آیا، دیکھو میرا ہاتھ بھی جل گیا، ہاتھ بھی بتایا انہوں نے. الکبائر کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے یہ واقعہ. تو جب میں نے وہاں پیسے لے کر ہٹایا تو کچھ گرم بھاپ آ رہی تھی. میں دیکھنے کی کوشش کیا میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ماجرا دیکھیں. جب وہ پتھر ہٹایا تو آگ دہک رہی تھی، آگ میں میرا بھائی جل رہا تھا. جب میں پتھر ہٹایا وہ آگ مجھے جو لگی ہے، میرا ہاتھ جل گیا. یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے ہاتھ کو بھی دیکھا، پورا جل کر کالا ہو گیا. اور پوچھا، ارے بھائی تیرے بھائی کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ تو نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، اچھا تھا. کہا کہ میرا بھائی نماز تو پڑھتا تھا، اچھا تھا، گنہگار نہیں تھا، لیکن مال تھا اس کے پاس، مالوں کی زکوٰۃ کبھی نہیں دیا اس نے. اللہ بتاتے ہی دنیا میں بھی بعض مرتبہ کہ مالداروں اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. اور کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ بہت سارے حالات، واقعات میرے ذہن میں آپ آ رہے ہیں، وقت کی کمی ہے. 5 منٹ کچھ مسائل سنا کر بات ختم کرتا ہوں.
جن کو ضرورت پڑے وہ فون کے ذریعے سے یا مسجد میں کسی نماز میں آ کر کے بیٹھیں، آدھا گھنٹہ آپ کے لیے ہم وقت دیں گے. آپ کے پاس کیا مال ہے، کتنا پیسہ ہے، مال تجارت کتنا کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی قرض داری ہے، کتنا آنا ہے، کتنا جانا ہے، باقی بچت کتنا ہے، زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. 7.5 تولہ سونا 80 پر 7 گرام اور 80 پر 4 ملی گرام کچھ بنتا ہے. 7.5 تولے سونے کے اتنا بنتا ہے. 80 پر 7 گرام، 80 پر 5 یا 80 پر 4 یا کچھ ملی گرام. اس کی قیمت بازار سے معلوم کرنا. جو مال ہم جس وقت جس قیمت میں لیے اس کا اعتبار نہیں. جس دن مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، 20 رمضان کو نکالنا ہے، تو 20ویں روزے کو جا کر بازار میں قیمت سونے کی معلوم کرنا کہ آج مال کی سونے کی قیمت کیا ہے. اس حساب سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پاس کتنے گرام سونا ہے. اب 18 کیرٹ کی قیمت الگ ہے، 22 کیرٹ کا الگ ہے، اور کیا کہیں 24 کا الگ ہے، 916 کا الگ ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کون سا مال ہے. یہ 18 کا ہے یا 22 کا ہے یا 24 کا ہے یا 916 کا ہے، کون سا ہے. آپ دیکھ کر یہ مال لے جا کر تلوانا. 7.5 تولہ 80 پر 7 گرام. آپ کے پاس اتنا نہیں، کم ہے، تو اس کا ایک طریقہ بھی ہے، شریعت مطہرہ نے تجویز کیا. چاندی کتنی ہونا؟ 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کے قریب 650 یا کچھ ملی گرام ہوتے ہیں. 650 مطلب آدھا کیجی سے زیادہ، اتنی چاندی. اب وہ چاندی کی قیمت بھی معلوم کریں. سونے اور چاندی کی قیمت روزانہ بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے. تو معلوم کریں کہ آج اس کی کیا قیمت. اب چاندی کی قیمت جو ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے، لیکن آج کے حساب سے غالباً 50,000 تک ہو جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50,000 کے قریب تک ہو جاتی ہے. سونے پر، چاندی پر، نقد پیسوں پر. اور چوتھے نمبر پر روٹیشن والا مال. جو روٹیشن دکاندار ہے، فرنیچر ہے اور اسکراپ کا مال ہے اور دیگر جتنی چیزیں ہیں جو روٹیشن ہونے والا ہے، روٹیشن والا مال. اب روٹیشن کے مال پر کیوں اندازہ لگائیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ میرا پورا اسٹاک اگر میں بیچ دوں، سیل کروں تو کتنا آئے گا. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آتا ہے یا 2 لاکھ آتا ہے، اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے، شرط کنڈیشن ہے، سال گزرنا. 1,00,000 یا 2 لاکھ کا مال ہے، مال روٹیشن، 1 سال گزر گیا. اب دیکھیں قرض داری کتنی ہے. مثال 1,00,000 کا مال آپ کے پاس ہے، روٹیشن ہونے والا مال جو روزانہ 1,00,000 کا مال ہے. قرض داری تقریباً 30, 40, 50 ہزار کی ہے. اسے نکالو، باقی کتنے بچے؟ 50 بچے، تو اس کا زکوٰۃ نکالو. اچھا، سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 3.5 لاکھ تک. یہ 3 کیرٹ کی قیمت ہوتی ہے. 4, 4.25 یا 4.5 کے قریب تک 22 یا 24 کی قیمت ہوتی ہے. 5, 5.5 لاکھ یا 5,80,000 تک 916 کی قیمت ہوتی ہے. آج کے حساب سے الگ الگ قیمت ہے، 18 کی الگ ہے، 22 کی، 24، 916 کی. آپ کے پاس اگر 70 پر 80 پر 7 گرام مال ہو تو جتنی رقم بنتی ہے آپ اسے پورا حساب لگوائیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا پورے کا پورا ہے، اتنا 80 پر 7 گرام ہے، اس کی قیمت بنتی ہے 5,70,000 یا قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے 6 لاکھ روپے بنتی ہے. اب
6 लाख का हिसाब लगवा लो और देखें कि बैंक में कितना बैलेंस है। बैंक में जो बैलेंस असल बैलेंस देखना, वो सूद की जो मिलकर आता देखो उसमें बैंक, वो नहीं। असल हमारा जो असल 1 लाख रखा है या 50,000 रखा है, ये 6 में मिला ले। और चांदी कितनी है देखो, ये भी तुलाओ और इसकी कीमत क्या होती, इसका हिसाब कर लो। 6.5 अगर चांदी 25,000 की बोलो, 7 लाख। और किस करें तो भी खर्च आना कि हम ना 20, 25, 50,000 आना है, वो भी हिसाब लगाओ। 50,000 आना, 7.25 से 50, 7.25 होगा कि। अब बैठो, अब हिसाब लगाओ तुम्हें किसे देना। अभी तुम्हें किसे की 3 लाख देना, मिसाल के तौर पर 3 लाख किसे की खर्च देना। अभी 7.25 लाख में से 3 लाख निकालो, कितने बचे? 4.25 बचे। अब 4.25 लाख की ज़कात निकालो, सिंपल, बस, क्या भी टेंशन नहीं। हाँ, अगर उतना सोना नहीं, 52.5 तोला चांदी नहीं, तो आप क्या करना, आपके पास थोड़ा सोना है, एक 10 ग्राम सोना है, हाँ, एक 25-30 ग्राम, एक 50 ग्राम चांदी है। चांदी भी तुला, उसकी कीमत लिख लो, सोना भी तुला, उसकी कीमत लिख लो। और अगर कोई नकद पैसे हैं, 25-50 हज़ार रख कर हैं, वो भी इसमें मिलाओ। मिलाकर आप देखो 50,000 से ऊपर हो गए तो ज़कात वाजिब हो जाती है, फर्ज हो जाती है, ज़कात का निकालना चाहिए। एक थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़े पैसे मिलाकर भी 50,000 तक नहीं हो रही, 31-35 हज़ार, 40 हज़ार हो रही, ज़कात वाजिब नहीं। ये चीज़ें ही, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, 1 घंटा हो सकता है मसाइल बोलो तो, वक्त की कमी है। और घर जितना बड़ा, ज़कात कल या परसों पूछ रहे थे, घरों पर ज़कात है क्या? घरों पर ज़कात नहीं। चाहे आपके पास 1 करोड़ का बंगला है, ज़कात नहीं। 1 करोड़ की कार है, ज़कात नहीं। और जो है 3 लाख की 2 व्हीलर है, ज़कात नहीं। घर में इस्तेमाल करने का फर्नीचर 2 लाख का है, ज़कात नहीं। पढ़ने के लिए आपके पास किताबें ही 1.5-2 लाख, 2.5 लाख की किताबें, यूज की किताबें, इस्तेमाल की किताबें, ज़कात वाजिब नहीं। ज़रूरत से ज़ायद सोने पर, चांदी पर, रोटेशन होने वाले माल पर और नकद जो पैसा रखा गया है इस पर, और हज के लिए जो पैसा रखा गया है, इनकी भी ज़कात अदा करना। और बच्चियों की शादी पर जो पैसा रखा जाता है, अगर बच्ची नाबालिग है, ना बाप पर ज़कात वाजिब है, ना बच्ची पर ज़कात वाजिब है। बच्ची के नाम पर आपने 2 लाख रुपए रखा है, बच्ची बालिग हो गई, बालिग होने के बाद बच्ची ज़कात निकालना। हाँ, जो माल बच्ची के नाम पर शादी के लाकर रखे हैं, अगर बच्ची नाबालिग है, ज़कात ना बाप पर ना बच्ची पर। अगर बच्ची बालिग हो जाए तो बच्ची के जिम्मा में जितना माल रखा गया है, जो बच्ची को माल की मालकिन बनाया गया है, बच्ची की जिम्मेदारी बनती है कि माल बाप के जरिए से तुलवाए, माँ बाप के जरिए से, और माल की ज़कात या तो बच्ची के पास पैसे हैं जमा कर रख ली है तो खुद निकाले, या तो माँ बाप बच्ची की ज़कात खुद निकाले। बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? हाँ। और ज़कात के बहुत पेचीदा मसले हैं, बारीक बारीक मसाइल हैं, बारीक मसाइल। डिपॉजिट किसी ने 5 लाख किए, उसकी ज़कात निकालो। और इसी तरीके से महर का मसला, आमतौर पर देखो शादियों में माँ की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, उनके खानदान वालों की तरफ से, चिचाओं की तरफ से, मामों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से जो बच्ची को माल मिलता है, वो तो बच्ची ही की मिल्कियत समझी जाती है। लेकिन शौहर की तरफ से जो माल मिलता है वो बच्ची की मिल्कियत है कि नहीं है, इसकी वजाहत नहीं होती, मुज़ब्ज़ब में पड़े रहते हैं। इसलिए शौहरों को चाहिए या बच्ची के सास और ससुर को चाहिए कि बिठाकर हिसाब करें, कहें कि बेटी हमारी तरफ से जो माल तुम्हें हमने लाए हैं, ये आज इसे तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हारी मिल्कियत।
اب تو شادیہ میں جو آرساں کی طرف سے نوشوں کو انگوٹھیاں دیتی نہیں، وہ تو نوشو سمجھتا ہے میری، اسے بولے نہیں تو بھی اس کی ہو جاتی وہ. اب جب بچی کو لاتی نا وہ میرا مال کو بول دی، اگر انہیں کبھی بول بھی دی تو میرا مال جی کو تو کب لیتی؟ میرے ماں باپ لے سو یہ مال کہ تو نے احسان کیا. اگر وہ کہہ دے پلٹا کر یہ جتنے انگوٹھیاں ہیں یہ چین ڈالنے کو کتا گلے میں کتے کے بیلٹ چین ڈالتی نا ایسا ڈالنے کو پھر رہا نا، وہ بھی میرے ماں باپ دکھ کو مر جانا. بولتے نہیں بچہ، بولتے نہیں جی بچہ. حاکم ہونے کا یہ غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. انہوں دیے سو ان کے خاندان والے تیرے ہو گئے، تو بول سکو میری انگوٹھی میرے چینا. چینا کہتے وہ بھی ایک بندے کے گلے میں 4 چینا دیکھے وہ بھی سننے کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کون رے با بولے تجھے؟ پورے انگوٹھیاں جی، یہ ہاتھ میں 5 ڈالیا، یہ ہاتھ میں 3 ڈالیا، سننے کے انگوٹھیاں. نکاح میں بیٹھا سو نکاح میں پڑھانے گئی اس من کے بلا لگ گئی سو. میں جاتے ہی سب سے پہلے ہاتھا کو دیکھتا ہوں اسے، انہیں کتنی قیمت کی گھڑی پہنا کی، سوٹ پہنا کی، 1 لاکھ کا پہنا کی، تو مجھے وہ نک کو پہن لیں دے. میں سب سے پہلے جاتے ہی اسے داجی موشو اچھے ہی کا ناشتہ کرے گا، بول کو سے بات کر کو کیا کام کرتی ہیں، کدھر کرتی ہیں کا پوچھ کر پہلے ہاتھا کو دیکھتا ہوں. سو میں پورے انگوٹھے کو بھی ڈال لیا بندہ. میں کیا سنوں تمہارا وقت ہو رہا، کیسے نوجوانہ، کیسا معاشرہ چل رہا ہمارا، کیسی سوسائٹی بن گئی ہماری. اللہ اکبر کبیرہ. تعجب کریں گے آپ کیسا دیکھ ڈالتے ہیں جی حضرت انہوں کو. تمہیں دکھاتی رہے بابا، ہمیں دیکھتی، تمہیں کہیں دکھاتی ہم نا، تمہیں دکھاتی ہمیں دیکھتی، ضرورت پڑنے پر بولتی ہمیں. قوم کی اصلاح کون کرنا سو؟ کون کرنا؟ سی ایم صاحب آتی کیا ہمارے؟ پی ایم صاحب آتی کیا؟ گرہ منتری آتی؟ کون جی ہماری اصلاح کرنا سو؟ ہماری اصلاح علماء کرنا سو. بہرے کہے تو ساس سسر کے طرف سے، شوہر کے طرف سے جو بیوی کو مال لاتی اسے ڈکلیئر کرو، کلیئر کرو. دیکھو آج اس سے یہ ہمیں جو گلے کا لے، کیا کی لے، کدھر کا لے، ہمیں انگوٹھیاں لے، یہ سب تمہاری ملکیت میں. آج کے بعد یہ مال تمہارا. سال گزرنے کے بعد تمہیں اس کی زکوٰۃ نکالنا جی. ہاں، بندی کو معلوم ہوتا، ڈر پیدا ہوتا، اور خود اپنے پیسے سے عورت زکوٰۃ نکالنا. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، مردوں کے ذمہ میں یہ ہے کہ عورتوں کو خرچے پانی کے لیے کچھ پیسہ دیتے رہا کرو. مرد مانے سے زیادہ امانت بیان کون کا تو بھائی کا ہمیں کتنا تبھی کمانے والے مرد مانے رندے فقیراں، یہ ضرورت پڑنے پر کبھی 10 روپے جیب میں نہیں رہتے. لیکن اللہ کے بندیوں کے پاس دیتی سو ان کو 150، لیکن ضرورت پڑنے پر 2 4 5 ہزار روپے شوہر کو کبھی عورتیں نکال کر دیتی. لو جی میرے پاس نہیں ضرورتیں دیتی نہیں دیتے. تجربہ کر کر دیکھو، امانت بیان سے کیا بھی کم نہیں ہونا. دیتی سو ہمیں 150، لیکن اللہ ان کے ہاتھوں میں برکت دیا ہے. ہمارے پاس کتنا بھی کما دے صاحب فتح خان ایک بار گئے گا تو پورا خالی. صبح میں 1000 ہیں، شام کو نہیں، پورا بازار. تو بیوی اپنے مال کا حساب کرے، شوہر اپنے مال کا حساب کرے. بیوی کے پاس پیسے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، نہیں تو شوہر کیا کرے، تنگ نہ کرے، اپنے مال کی بھی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے، عورت کے مال کی بھی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے دے، تاکہ وہ ہمارے اوپر بہت احسان کرنے والی بندی ہو. ہمیں کھلاتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمیں پکا کر ہمارا خیال کرتی ہے، پوری رات دن ہماری اور ہمارے بچوں کی خدمت میں لگی رہتی ہے. سال میں 1 مرتبہ اس کے مالوں کی زکوٰۃ آپ نکال دیں. اگر بیوی نکالنا چاہے کہ نہیں جی میں نکالتا ہوں، آپ رکھیں اپنے پاس. اللہ نے مجھے اتنی استطاعت دیا ہے، آپ ہماری بیوی ہیں، میں آپ کا شوہر ہوں، مجھے اللہ نے حاکم بنایا ہے. اور الرجال قوامون علی النساء، یہ میری ذمہ داری. حالانکہ ذمہ داری تو آپ ہی کی ہے، لیکن نہیں آپ رکھیں، میں اپنے پیسے سے حاکمی زکوٰۃ دیتا ہوں. تو بہت بڑی ہمدردی کی بات، یہ معاملہ کریں. سمجھ میں بات. بعض شوہروں کی طرف سے شکایت، عورتوں کی طرف سے شکایت آتی، حضرت میرے پاس اس مرتبہ زکوٰۃ نکالنے پیسے نہیں. میں بولی ہمارے شوہر کو دیو جی تمہیں میں کہتے بھی جمع کو دے چوں گا، تو جاگے تو دے لے. بدتمیز انسان کا لی ایسی بولی استعمال، تیرا مال نہیں تو دے دے جا.
ظلم زیادتی. میرے بھائیوں، جن کے پاس مال ہے اچھے طریقے سے معلوم کر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، اور عورتوں سے بھی کہیں، آپ کے پاس بچیوں کے پاس ہے ان کو بھی کہیں، بیوی کے پاس ہے ان کو بھی کہیں، اور جو ہے آپ کے پاس کوئی ہے سونے کی انگوٹھی کوئی دے دیے، پہننا نہیں، رکھو، پھینکنا بھی نہیں. جی آگے چیز کیا کرتی، لڑکلے آگے سے ڈلی کو حلال کر لے بولتی نہیں، اب پوچھے نہیں بغیر. حالانکہ آدمی کے مزاج کو دیکھ کو دیتی سو، میرا مزاج پہننے کا نہیں ہے، لینے کا نہیں ہے، کون بھی دیتے نہیں منجے نہیں. آپ کا مزاج، معاف کیجیے، آپ کا تو آپ تمہیں نہیں، ایک مثال جنرل بات، کسی کا مزاج لینے کا ہے، اب نہیں دیے تو انہوں ہماری بچی کو ٹارچر کرتا کہ وہ دیتے ہیں، اب وہ پہننا نہیں، اسے رکھ کر رہو. ضرورت پڑنے پر وہ انگوٹھیوں کو بیچو، بیچنے کے بعد پھر وہ انگوٹھی کی جو رقم آتی اپنی بیوی کو دے دو، یا آپ کو بچی ہو گئی بچی کا انتظام کرو. یہ بہت سارے انتظامات کر سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے کچھ موٹے موٹے چیزیں تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھا. مزید زکوٰۃ کے باریک باریک مسائل ہیں جن کو درکار ہو معلوم کرنا ہو، ایک وقت لے کر ہمارے پاس نمازوں میں آئے، ہم بھی آپ کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے زکوٰۃ کیوں نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، کسے دینا ہے. اور دینے کا بھی بڑا مسئلہ، بیوہ ہے، یتیم ہے، انہیں ہے دیتی، لیکن یہ تحقیق نہیں کرتے ان کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہی تحقیق کر مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اگر بیوی، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، بیوی کی طرف سے شوہر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو بیوی سے اجازت لیں کہ بیگم صاحبہ میں آپ کے مالوں کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ ہاں جی نکالو بولے تو نکال دینا. بغیر اجازت کے جوش میں آ کو حضرت بولا لے بھائی چلو ثواب تو ملے گا، لیکن اجازت ہے. علماء نے لکھا اجازت لیے بغیر آپ نے مال کی زکوٰۃ نکال دی، انہوں نے اجازت نہیں لی تو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ معمولی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے، پھر نکالنا پڑے گا. پوچھ لو، شان پڑتی نکو ناک کٹتی نہیں، کیا بھی تمہارا مال میں نکال رہا ہوں جی زکوٰۃ کا تو اب بھی شان کی بات نہ یہ میں چھپا کو نکالوں گا، بعد میں آ کو بولوں گا اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بعض چیزیں ایسے ہی پوچھ کو کرنا. ابھی صدقہ فطر اس مرتبہ 70 پر 5 80 روپے کچھ طے ہوا، بغیر پوچھے کے نکالو، یہ کیا بھی نہیں. زکوٰۃ چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک نازک مسئلہ ہے، پوچھ کر دینا پڑتا. اور بہت سارے مسائل ہیں اور باقاعدہ جو احباب ضرورت مند ہیں پوچھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے بیانات وغیرہ بھی گروپ میں جو یوٹیوب میں چل رہے ہیں، تو باقاعدہ ہمارا نام مار کر کے ہر جمعہ کا بیان اپلوڈ ہو جاتا ہے شام تک. میں نے آج تک اعلان نہیں کیا تھا، بعض ساتھیوں کی طرف سے تقاضا ہوا کہ حضرت جمعہ میں کچھ اعلان کر دے، بہت ساروں کو پتہ نہیں کہ آپ کے بیانات چل رہے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا. بہترین عنوانات لیتے ہیں ہم، اچھے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، بہت سارے دیگر قربانی کے اور بہت سارے ضرورت کے حالات حاضرہ پر جو کام آنے والی باتیں، قرآن و حدیث اللہ والوں کے واقعات ایسے ہیں. ہمارا نام مار دیں تو باقاعدہ ایک فہرست آ جائے گی، اس پر ہے نا آج کا بھی بیان آپ مغرب کے بعد بھی سن سکتے ہیں. پوری تفصیلات اس کے اندر موجود ہے، گزشتہ جمعہ کی بھی جو زکوٰۃ کے متعلق موجود ہے، آپ سن کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اس گنہگار کا بھی فائدہ ہوگا. آپ میری باتوں کو سن کر عمل کریں گے، نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں اس مبارک مہینے کے جو چند ایام بچ گئے ہیں، 15 دن تو گزر گئے ہیں، اب باقی کے جو دن ہیں صحیح قدر دانی کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنا وقت نہیں لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے، پھر دوبارہ بولنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے 5 10 15 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں. رمضان کے بعد انشاءاللہ اتنا وقت نہیں لیا جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ 35 سے 40 تک ختم ہو جائے آئندہ انشاءاللہ رمضان کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق.